السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور آج پروگرام میں ہم اپنے بات کریں گے کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے۔ کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور ابھی گزشتہ دنوں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی معاملات کے حوالے سے مذاکرات ہونے تھے، وہ بھی امریکی حکومت نے معطل کر دیے اور صورتحال اور بھی زیادہ کشیدہ ہو گئی۔ کیا چاہتے ہیں کینیڈا سے ڈونلڈ ٹرمپ اور خود کینیڈا کیا چاہتا ہے امریکہ سے، اس تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ سر بتائیے، ڈونلڈ ٹرمپ آخر چھریاں لے کر کینیڈا کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا، وہ بادشاہ ہے امریکہ کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ ان کے ماتحت ہے۔ یہ ان کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ امریکہ پاورفل ہے، تو چونکہ پاورفل ہے اور ہم اس کے صدر ہیں، امریکہ پاورفل ہے اور امریکہ کا پاورفل صدر ہے، اس کے سامنے سب کو سجدہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو میکسیکو کے اوپر اور سب سے پہلے کینیڈا کے اوپر حملہ کیا، جو ان کے سب سے قریبی تعلقات والے کنٹری تھے، یعنی کینیڈا اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں تھا اس سے پہلے، اور امریکہ کا سب سے لائل جو دوست تھا یا الائی تھا وہ کینیڈا تھا تاریخی طور پر۔ تو نہ صرف یہ کہ جب یہ ٹیرف کا ایشو کھڑے ہونا شروع ہوئے امریکہ میں، چونکہ انہوں نے سوچا کہ جی امریکہ میں ہم مینوفیکچرنگ کریں گے اور یہ دنیا کی گڈز جو ہے وہ ہم نے کوئی استعمال نہیں کریں گے، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب نے جو طریقہ نکالا وہ یہ نکالا کہ ہم ان کے اوپر ہائی ٹیرف لگائیں گے تو امریکن اس کو امپورٹ کرنا بند کر دیں گے۔ حالانکہ یہ چیزیں بائیڈن نے بھی اس پر کچھ بات چیت کی تھی، کارروائی بھی کیا تھا، اس نے چائنا وغیرہ پہ کوئی ڈیوٹی بھی 10% لگائی تھی، 15%، تو وہ باتیں اپنی جگہ تھی، چل تو رہی تھی۔ آپ کسی سلیقے سے ورلڈ اکنامک جو بھی ایشوز ہیں اس کو ورلڈ لیول پر سولوشن ہوتا ہے نا، لیکن انڈیویجول ومز کے اوپر نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کینیڈا جو سب سے قریبی الائی تھا، لائل الائی تھا، وہ امریکہ سے نہ صرف دور ہوتا چلا گیا بلکہ انہوں نے بڑی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لینا شروع کر دی اور اپنے آپ کو بڑے کوئکلی، جسٹن ٹروڈو کے زمانے میں یہ بات شروع ہوئی، اور یہ جو نیا پرائم منسٹر ہے اس نے آ کے تو وہ سارے الیکشن کے دوران میں بھی اور الیکشن کے بعد بھی انہوں نے بڑا ٹف سٹینڈ لیا۔ ایک تاثر یہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد کہ وہ، بلکہ انہوں نے اعلان بھی کیا کہ یہ ہماری اسٹیٹ ہے، ہماری 51ویں اسٹیٹ ہے، تو یہ کسی ملک کے بارے میں اس طرح کا ریمارکس، لیکن ابھی ایروگنس ہے نا، پاور کی سپر پاور ہے نا امریکہ، اور سپر پاور کی ایروگنس بھی سپر ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا ملک ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی کا بہت بڑا پلر ہے اور خود امریکن اکانومی کا بہت بڑا پلر ہے، کیونکہ ان دونوں کنٹریز کی اکانومی جو ہے وہ اتنی انٹرمکسڈ ہیں کہ ان کو علیحدہ کرنا کافی مشکل کام ہے اور اس کا امپیکٹ بہت سیویئر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ کینیڈا نے اپنے تیل کے سلسلے میں امریکہ کو سارا تیل بھیجتا تھا وہ، اور وہ وہیں صفائی ہوتی تھی، وہ انہوں نے اب دوسرے ملکوں سے، چائنا دوسرے تیسرے ملکوں کے ساتھ کام شروع کر دیا، انڈیا کے ساتھ بھی بات چیت شروع کر دی۔ تو جو ٹرمپ کا فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوا کہ انہوں نے دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ ایروگنس ہے، سپر پاور کی ایروگنس ہے، تو وینزویلا جیسے ملک کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، وہ کیوبا جیسے ملک کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، وہ اور جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ دیکھو، امریکہ واز امریکہ ڈیو ٹو اٹس الائز۔ اکیلا امریکہ دنیا کا بادشاہ نہیں تھا، جو ویسٹرن ڈیموکریسیز تھی، یورپ تھا، برٹن تھا، کینیڈا تھا، ساؤتھ امریکہ کے بھی بعض ملک تھے، وہ سب امریکہ کے الائی تھے۔ تو جب آپ خود اپنے الائز کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ گے تو وہ سب کو اپنی اپنی پڑ گئی نا۔ یورپ کو پڑ گئی کہ بھائی ہمارے اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر خود کرنا ہے، انہوں نے کہا جی یہ آپ بہت پیسے خرچہ، ہم نیٹو سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جا کے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ بھئی ہم جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اس سے ہم نکل رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے بعض پالیسیوں سے نہ صرف اختلاف کیا بلکہ وہ فنڈنگ بھی بند کر دی۔ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بڑے اس معاملے میں بڑے یعنی غیر ذمہ دارانہ حد تک اگریسو ہیں، کیونکہ کوئی ملک کا سربراہ
اس طرح سے ایگریسو ہو کے دوسرے ملکوں کو، دوسری قوموں کو، چونکہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ کینیڈا اسٹوڈ اپ. تو کینیڈا نے اپنا، جس طرح میں ہم سے پچھلے اس میں ایک پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کی گود سے نکلنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہم اکیلے زندہ رہ سکتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. سو وی کین ہیو اے ریسپیکٹیبل پوزیشن ان دی گلوبل پاور پولیٹکس اینڈ گلوبل اکانومی. تو یہی بات کینیڈا کی ہے. کینیڈا کوئی اگریسو ملک نہیں ہے. کینیڈا نے کبھی کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں کی ہے، لیکن وہ ہمیشہ امریکن پالیسیوں کو. تو کیا امریکہ کینیڈا کی ریسورسز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یا وہاں کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلنا چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو زندہ رہیں گے ورنہ تو آپ ڈیڈ ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کینیڈینز نے گزشتہ دنوں میں، مہینوں میں اپنی پالیسیاں چینج کر کے، ان کو تکلیف ہوئی ہے کیونکہ 75-78 سال کا جو سسٹم آپ کا چل رہا تھا وہ ایک دم سے چینج ہو گیا. تو اس میں کینیڈا کو بھی تکلیف ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف امریکنز کو ہوئی ہے اور امریکن مڈل کلاس کو ہوئی ہے. اور اس میں امریکہ کو جو ہے وہ انفلیشن بڑھا ہے، وہ مہنگائی بڑھی ہے اور بے روزگاری بڑھی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کا مینوفیکچرنگ بیس بڑھتا اور بجائے اس کے کہ آپ ٹیکس دوسرے ملکوں کی پروڈکٹس کے اوپر لگا کے آپ امیر ہوتے، امیر ہونے کے بجائے آپ نے ڈسکریج کیا نمبر 1، آپ نے ریونیو کو لاس کیا 2، اور اپنی ٹریڈ بیلنس ختم کیا. آپ دنیا کے قرض دار ہو بھائی. $1 ٹریلین کا، $800 بلین کا تو مقروض ہے امریکہ چائنا کا، اسی طرح سے جاپان کا، اسی طرح سے دوسرے ملکوں کا. تو امریکہ کے پاس اتنا فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے. ان کی ڈالر کی سپیریٹی ہے، اس کے اوپر بھی کام. بٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ یہ ایک بڑا مس کیلکولیشن تھا آن دی پارٹ آف ٹرمپ، اینڈ آئی ایم ہیپی کہ اس اسٹینڈ سے وہ ہٹ گیا. وہ کہتا ہے کینیڈا جو ہے ہماری ریاست ہے. تو اس کے اوپر یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے نا کہ کسی ملک کو آپ اپنی ریاست قرار دے رہے ہیں. وہ سوچ رہا تھا نا، کہیں گے امریکن کینیڈین کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. ماضی میں کبھی کسی امریکن پریزیڈنٹ بلکہ کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے تھے وہ کسی دوسرے ملک کے بارے میں. وہ ٹرمپ ہے جی. وہ ٹرمپ جو بھی کہے گا، وہ ٹرمپ کسی کا پابند نہیں ہے. وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کسی کو بھی کہہ سکتا ہے. آپ دیکھو نا یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے، اس کے ساتھ کیا اشر کیا اس نے. وہ برٹن کا پرائم منسٹر کیا، اس نے بڑی مشکل سے اپنی عزت بچائی اس سے، وہ اپنی ٹھنڈی گفتگو کر کے. ہی واز ویری اگریسو. اب تو تھوڑا بہتر ہو گیا ہے میرے خیال سے. ہمارے فیلڈ مارشل اب اس کے جواب میں کیا کینیڈا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس نے اپنے تعلقات چائنا سے صحیح کیے، بھارت سے صحیح کیے اور ان کو اپنا آئل بیچنے کے لیے یورپ سے کیے. سب سے بڑی بات یہ ہے نیٹو کا نان. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا کینیڈا کوئی نیا بلاک یا نئی اتحاد میں جانے کی کوشش کرے. دیکھیے اس میں وہ ان کا تو اتحاد پہلے سے ہے. صرف فرق یہ تھا کہ وہ ساؤتھ امریکن کنٹری تھا، تو اب کنٹری جو ہے وہ یورپ کا الائی بن گیا ہے اکنامک میٹرز میں، ڈیفنس میٹرز میں. کینیڈا نے کوئی یہ F-35 جہازوں کا آرڈر کیا ہوا تھا، وہ کینسل کر دیا، اور اب وہ سویڈن سے اور برٹن سے اور فرانس سے بات چیت کر رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کینیڈا کے ساتھ ہوسٹیلٹی آرٹیفیشلی کریٹ کرنے کا فائدہ امریکہ کو نہیں ہوا، اور بلکہ فائدہ نہ صرف یہ کہ کینیڈا کو فائدہ ہوا کہ وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو رہا ہے. ایک دوسری بات ہے اس نے اپنے فارن ریلیشن شپ، جو ابھی جو کینیڈا کا پرائم منسٹر ہے وہ انگلینڈ کا بھی وہ رہا ہے، وہ ان کی اسٹیٹ بینک کا گورنر، اور یہ کینیڈا کا بھی رہا ہے. سو وہ اقتصادی طور پر اکنامکلی وہ آدمی بڑا وائز ہے اور وہ سمجھتا ہے ساری دنیا کی اکانومی کو. چائنا کے ساتھ اس نے ریلیشن شپ بہتر بنایا، حالانکہ ٹروڈو کے زمانے میں چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ تھوڑے خراب ہو گئے تھے. اسی طرح انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے کینیڈا کے خراب ہوئے تھے، کچھ اور ایشوز تھے، لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ ان تعلقات کو بہتر کیا ہے بلکہ ان کو ایک پریکٹیکل اکنامک ریلیشن شپ میں بدل دیا ہے. تو وچ از گڈ، اور اس کا نقصان براہ راست امریکہ کو. نہیں تو وہ تو انڈیا کا جو آپ نے بات کی، انڈیا نے تو ظاہر ہے کہ اس کے ملک میں جا کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی نا، اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے. اس کے اوپر تنازع ہوا نا کینیڈا اور بھارت کے درمیان. ہاں وہ سکھوں کے وہ کیسے سیٹل ہو سکتا ہے؟ ابھی سیٹل تو نہیں ہوا نا. نہیں ہوا. نہیں ایسا دیکھو، ملکوں کے درمیان ایشوز کھڑے ہوتے رہتے ہیں.
چائنا کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی نا، چائنا کے ساتھ تو کوئی سکھوں کا مسئلہ نہیں ہوا، وہ چائنا کا ٹیکنالوجی کا ایشو تھا ایک، چائنیز جو ہے وہ اس کو انہوں نے کہا یہ ہماری ٹیکنالوجی چوری کرتی ہے، اس کو انہوں نے بند کر دیا، تو کچھ 6 مہینے سال اس کو بند رکھا، چائنا نے بہت سختی سے لیا، پھر وہی انہوں نے رہا کر دیا اس کو۔ پھر پوائنٹ یہ ہے کہ ملکوں کے درمیان یہ چھوٹی موٹی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کو کوئی براہ راست، یہ ہندوستان نے جیسے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ایک ٹیررسٹ اٹیک کے اوپر، وہ پاکستان کے کو بلیم کر کے، تو ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم نے سنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی فوجوں کو موبلائز کر رہا ہے پاکستانی سرحد پہ۔ اچھا، کینیڈا کیا وہاں ریجنل ممالک سے، جیسے میں نے وینزویلا کا کہا، کیوبا کا کہا، اور وہاں پر جو برازیل ہے، یہ سارے ممالک اینٹی امریکن کنٹریز کہلاتے ہیں؟ خود اس کا جو بارڈرنگ کنٹری ہے امریکہ کا، جہاں سے بہت زیادہ انفلٹریشن ہوتی ہے یا وہاں سے مہاجرین آتے ہیں، تو وہ بھی امریکن پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے، تو کیا کینیڈا ان ممالک کو اپنے ساتھ لوپ میں لے گا، یا چونکہ ان کے نظریات الگ ہیں، ان کے نظریات، وہ لیفٹ کے نظریات کے حامی لوگ ہیں؟ کینیڈا از اے کنٹری ہو کین ورک ود اینی کنٹری۔ اچھا، دیکھو کینیڈا اگر چائنا کے ساتھ، چائنا لیفٹ کا باپ ہے، ٹھیک ہے، وہ رشیا بھی کے ساتھ بھی، لیکن کینیڈا جو ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا پلر ہے۔ کینیڈا اور اس میں مختلف آبادیاں ہیں، فرانس کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، فرانس کی فرینچ آبادی وہاں ہے، کینیڈا کے اندر فرینچ اسپیکنگ آبادی ہے۔ سو میرے خیال سے یہ جو ٹرمپ صاحب کی یہ پالیسی تھی کہ یہ جو ان کو اپنے الائی ملک کو، اور کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے جس کے 70-80% کاروبار آپ کا کینیڈا کے ساتھ ہو رہا ہے، میوچلی دے ور ڈپینڈنٹ سو مچ آن ایچ ادر، تو آپ اس کو اس طرح سے چھیڑ کے، تو آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ وہ کریں گے، تو ایسا ہوا نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اقتصادی جو مذاکرات تھے، جو میں نے آپ کو ذکر کیا ابتدا میں بھی کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر ٹیرف کا ایشو تھا، وہ انہوں نے معطل کر دیے مذاکرات، مطلب پھر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کینیڈا۔ دیکھیے یہ جو ٹیکٹس ہیں، یہ ٹیکٹس ہے کس کی؟ امریکہ، ٹرمپ کی، نہیں امریکہ کی نہیں۔ امریکہ اس سے پہلے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے کام کرتا رہا، بائیڈن ہو، اوباما ہو، بش ہو، کوئی بھی ہو، کلنٹن ہو، ان سب لوگوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے الائز کنٹریز کو ناراض کر کے ان کو اپنے آپ سے دور پھینکیں، کیونکہ ایک بڑی تبدیلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی فارن پالیسی میں آئی ہے، وہ اپنے آپ کو امریکہ کے انٹرسٹ تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جیسا امریکہ پاورفل تھا، جیسا اکنامکلی پاورفل تھا اور آزاد تھا، ایسا ہی ہم دوبارہ بننا چاہتے ہیں۔ تو بھائی وہ 1920-30 کا ملک نہیں ہے بھائی، یہ اب 2025 کی دنیا ہے، یہ دنیا مختلف ہے۔ لیکن آپ نے جو پالیسی اختیار کی ہے الوسونیس کی، گوئنگ الون، امریکہ گوئنگ الون in presence of the whole world, you can't do that۔ انہوں نے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی، ڈکٹیٹ نہیں چلی، وہ نیگوسیشن ہو رہی۔ چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے کافی کیا نا، سب سے زیادہ چائنا کو کیا۔ ان پالیسیوں کے نتیجے میں کیا امریکہ ساری دنیا میں اپنی سپرمیسی برقرار رکھ سکے گا؟ اس سپرمیسی سے وہ خود وڈرا ہو گیا، وہ کہتا ہے نیٹو کا میں حصہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ تو نیٹو نے اپنی پالیسی خود بنانی شروع کی، جرمنی نے، فرانس نے، ایون برٹن نے۔ برٹن واز دا کلوزسٹ الائی۔ دیکھیے کینیڈا کے بعد جو سب سے کلوز کنٹری تھا امریکہ کے، وہ تھا برٹن، کہ برٹن کی ہر پالیسی کی ابتدا، امریکہ کی پالیسی کی ابتدا برٹن سے ہوتی تھی۔ لیکن اب اس دفعہ جو ہے وہ برٹن نے بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیے، پھر ان کو ایک ٹیرف کے اوپر ایگری کرنا پڑا، اور وہ اب کام تھوڑا بہت کر رہے ہیں۔ بٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے آپ کو، امریکہ کو ساری دنیا کی لیڈرشپ سے پش بیک کر رہا ہے، امریکہ تک کنفائن کرنا چاہتا ہے۔ ساؤتھ ایشیا سے نکل گیا، وہ کہتا ہے ہم ادھر نہیں آتے ملٹریلی۔ لیکن اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ ٹرمپ ہمیشہ تو پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے امریکہ کے، اگلا پریزیڈنٹ آئے وہ ریویو کر دے سب۔ نہیں، وہ ایسا انڈیویجول نہیں ہوتا، جب کنٹریز فیصلے کرتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ فارن پالیسی اس کی اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی ہے اسے۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ از ٹو پاورفل، اس کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کھڑی نہیں ہو سکتی۔
بھائی تعاون کیا کریں، مجبور ہیں. وہ تو کہتا ہے اس نے اپنے سارے 800 جرنلز کو بلایا اس نے، اور ان کا کہ جو میری تقریر سنے گا اور اگر وہ میری رائے سے اتفاق کرتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلا جائے، اور چلا جائے گا تو نوکری بھی جائے گی. دس از ہز ویز. ابھی ٹرمپ ہیز ہز اون ویز نا. اب کیا کریں گے آپ اس کو؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب سردار محمد اشرف صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، کینیڈا کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی. ہم نے فوکس کیا کہ کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات میں اتنی کشیدگی کیوں ہے، اور یہ بات کہاں تک جائے گی پھر اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا رویہ نہیں بدلا. تو سردار اشرف نے کہا کہ اس نے اپنے جو خارجہ پالیسی ہے کینیڈا نے، وہ بڑی حد تک بدل لی ہے، اور وہ اب اس خارجہ پالیسی کے تحت تمام ممالک سے رابطے کر رہے ہیں اور ان سے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.